الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق اور دعوت ایمان، اس کی فکری اور عملی تبلیغ کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنی پہلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامی ادیان یعنی الہامی مذاہب کے جد امجد ہیں۔ اللہ رب العزت کے 5 اولو العزم رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر شامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی ایمان کی دعوت تھی، اور جب آپ کی مسلسل دعوت حق کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تو آپ نے کفار کے لیے دعائے ضرر فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایمان کی دعوت دی، اور آپ کی دعوت حق اور دعوت ایمان آپ کے اقوال اور افعال سے، یعنی دین کے راستے میں اور حق کے راستے میں آنے والی آزمائشوں کو قبول کرنے اور ان آزمائشوں کا سامنا کرنے کے اعتبار سے عملاً ایمان کی تصدیق اور قول سے اور استدلال سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا، اور اس کا نقطہ عروج اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا عزم تھا، جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کی گردن پر اپنی دانست میں چھری چلائی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیجا اور فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ایمان کو ہی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ عمل صالح کی دعوت تھی، یعنی تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تو توحید اور اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر ایمان کی دعوت ہوتی ہے، لیکن جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں بیان ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کے دعوت کو مرکزی دعوت کے طور پر اختیار کیے ہوئے تھے، اور قرآن نے آپ کا تعارف دعوت ایمان کے ساتھ کروایا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہ اللہ کی اطاعت گزاری کی دعوت ہے، یعنی اللہ پر ایمان کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں
ایمان کے راستے میں آنے والی آزمائشوں کو قبول کرنا اور ان آزمائشوں کا پامردی اور خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر جس اللہ کے نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا تذکرہ تمام انبیاء کرام کی نسبت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی دعوت اور آپ کی قوم کا جو رویہ تھا وہ نوع انسانی کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر نکلتے ہیں، اور جب وہ دریا کے قریب پہنچتے ہیں یا اس سمندر کے اس گوشے کے قریب پہنچتے ہیں جہاں سے انہوں نے اسے پار کرنا تھا، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا نظر آتا ہے، تو قوم کہتی ہے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ یعنی ان کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے پیغام کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن بار بار آپ کی قوم عمل صالح سے انحراف اختیار کر لیتی ہے۔ آپ الواح تورات لینے جاتے ہیں تو پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے۔ دشت تیہ میں 40 سال بھٹکنے کے بعد جب آسمان سے من و سلوہ انہیں دیا جاتا ہے تو من و سلوہ پر شکر گزار ہونے کے بجائے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمیں فومہا و عدسہا و بصلہا، ہمیں انسانی اور زمینی کھانوں کی ضرورت ہے، ہم ان جنتی کھانوں سے اکتا چکے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو اعلیٰ چیز تھی اس کو چھوڑ کر ادنا چیز کو اختیار کر لیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اب تمہاری نجات کا وقت قریب ہے، اس صحرا سے تمہیں نجات ملنے والی ہے، اس مسلسل گردش سے تمہیں آزادی ملنے والی ہے، اور اب جب تم شہر میں داخل ہونے لگو تو اطاعت گزاری کا اظہار کرنا، اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر مغفرت مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطۃ نغفر لکم خطایاکم، سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے غلطیاں کی ہے، اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم میں انحراف کا مزاج ایسا پختہ ہو چکا تھا کہ وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے خطۃ کو خنطۃ سے بدل دیا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے اکڑ کے داخل ہوئے۔ تو قرآن نے کہا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو انہیں کہنے کا کہا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل بار بار انبیاء کی دعوت کو اور اطاعت کو ٹھکراتے ہیں، اور کبھی اگر اطاعت کرتے بھی ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ گویا وہ اطاعت پر آمادہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، تو جب حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں، اللہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت اختیار کروں، میں اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، بڑے سوالات پوچھے، بڑی اہتمام کیا اور تحقیق کی۔ قرآن نے اس اہتمام اور تحقیق کے بارے میں یہ تبصرہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اس پر یہ ارشاد فرمایا اور انسانوں کو بتایا کہ یہ تحقیق عمل کے لیے نہیں تھی بلکہ عمل سے بچنے کے لیے تھی۔ جب بالآخر ان کا کوئی سوال باقی نہ رہا تو فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا، تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں بھی ایسی مین میخ نکالی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر گھر تو نہیں لاتے تھے، لیکن مچھلیوں کو گھیر گھار کر کسی جگہ پر بند کر دیتے تھے اور اس سے اگلے دن پکڑا کرتے تھے۔ تو گویا وہ منشائے دین یعنی اطاعت گزاری
اور اللہ کے حکم کی تعمیل کو اختیار کرنے کے بجائے صرف اطاعت کی لفظی شکل کو اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو جو دعوت تھی وہ بندگی کی دعوت تھی، اطاعت کی دعوت تھی کہ ایمان کے بعد بندگی جو ہے وہ بندے پر واجب ہو جاتی ہے اور لازم ہو جاتی ہے، اور بندے کو بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس بندگی کو رسم کی شکل دے دی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور انہیں دعوت دی، لیکن اپنی دعوت میں بندگی کے ساتھ ایک اور جہت کا اضافہ کیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی کاربند رہنے کا اپنی قوم کو کہا، لیکن ساتھ ایک دعوت دی، وہ دعوت تھی اخلاص، یعنی صرف اعتقاد درست نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل بھی درست ہونا چاہیے، اور صرف عمل ہی درست نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیت بھی خالص ہونی چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ اخلاص تھی۔ اب ایمان، اطاعت اور اخلاص، یہ تین چیزیں مل جائیں تو دین کا پیغام مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اخلاص کو اختیار کیا، لیکن اخلاص کی تحقیق کرتے کرتے انہوں نے اعتدال کو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے ترک دنیا کو اختیار کر لیا، آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو ترک کر دیا، رہبانیت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے وَرُہْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کو خود گھڑ لیا تھا، اور اگر انہوں نے خود اختیار کر لیا تھا تو پھر اس کے جو آداب طے کیے تھے ان پر کاربند تو رہتے، وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن پھر ترک دنیا کے آداب بھی نبھا نہ سکے۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی وحی کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، تو آپ کی جو دعوت اللہ ہے وہ ان تمام چیزوں کی جامع ہے، اور اس میں ایک وصف اضافی ہے، یعنی ایمان کی دعوت، اطاعت کی دعوت، اخلاص کی دعوت، اور اس کے ساتھ اس دعوت میں ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے اعتدال، یعنی اعتدال کی دعوت۔ اللہ کی بندگی درست طریقے سے کی جائے، اللہ کی اطاعت درست طریقے سے کی جائے، اخلاص کی درست شکل کو اختیار کیا جائے، اطاعت کو ملحوظ رکھا جائے، اعتقاد بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، اور اعتقاد و عمل کی یکجائی کے ساتھ نیت بھی درست ہو، اور یہ سب چیزیں جامعیت و اعتدال کے ساتھ ہوں۔ یوں سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الدعوت اللہ کا وہ دائرہ مکمل ہو گیا جس کا ابتدا ایمان سے تھی اور جس کی انتہا جامعیت اور اعتدال پر ہوئی۔ جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد آسمان سے کسی ہدایت، کسی رہنمائی کی، کسی وحی کی حق تعالیٰ کی طرف سے ضرورت نہ رہی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا، جو دعوت دی گئی، جو پیغام دیا گیا، جو نظام عمل دیا گیا، جو زندگی گزارنے کا لاہ عمل دیا گیا، وہ ایسا جامع ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے سارے تقاضوں اور سارے پہلوؤں کو کامل طور پر رہنمائی کی گئی ہے۔ ایسی بنیادی باتیں سمجھا دی گئی ہیں، ایسی بنیادی باتیں بتا دی گئی ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اللہ کی رضا کو بھی پا سکتا ہے اور دنیا میں بھی حسنہ کا حصول کر سکتا ہے۔ حسنہ اچھائی اور بھلائی کو کہتے ہیں، اور آخرت میں بھی حسنہ کا حصول کر سکتا ہے۔ اس لیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی امت کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ دنیا کے حوالے سے امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات رکھی کہ دنیا اشیاء کا مجموعہ ہے۔ دنیا سے انسان کا تعلق دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک وہ کہ وہ اشیاء کا حصول کس طریقے سے کرتا ہے، اور دوسرا وہ کن مقاصد سے کرتا ہے کے لیے کرتا ہے، اور تیسرا وہ انہیں کیسے برتتا ہے۔ اگر انسان
صحیح مقصد کے ساتھ صحیح طریقے سے صحیح استعمال کرے دنیا کی چیزوں کا، تو دنیا بھی آخرت کی تیاری کا لازمی حصہ بن جاتی ہے۔ میں نے پیچھے ایک جمعۃ المبارک کو ایک حدیث مبارکہ رزق کے طلب دنیا کے حوالے سے پیش کی تھی کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا، استعفافا عن المسألات، تاکہ وہ سوال کرنے کی ذلت سے بچ جائے، اور وسعیا علی اہلہ، اور اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو گویا یہ دنیا داری جو ہے یہ حسنہ بن گئی، یہ بھلائی اور اچھائی بن گئی، یہ نیکی بن گئی۔ لیکن من طلب الدنیا حلالا، لیکن جس نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا لیکن اس کے مقاصد درست نہیں تھے، اس کا دنیا کا استعمال درست نہیں تھا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مرائیا مقاصرا، ڈھیر ساری دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، اظہار فخر کرنے کے لیے، لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حالت پہ ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے ناراض ہوگی، اللہ ناراض ہوگا۔ تو گویا دنیا جو ہے ہمارے دین میں یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، لیکن دنیا اس وقت دنیا رہتی ہی نہیں ہے جب اسے حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، حلال مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے اور حلال معاملات میں استعمال کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے آقا و مولا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ جامع دین ہے، وہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کا جامع ہے، وہ معاش کے ہر پہلو میں بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ معاد یعنی آخرت کے بھی ہر فوز و فلاح میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم مقاصد شریعہ یعنی دین کے مقاصد کیا ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو عبادات ہم پر لازم کی گئی ہیں، یہ جو اعمال دین نے ہمیں ہمارے ذمے لگائے ہیں، یہ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے ہیں۔ اگر وہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر یہ رسوم ہیں، اور ان رسوم کا ہمیں دنیا میں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ محفوظ فرمائے اور معاف رکھے، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، کہیں یہ اعمال ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔